الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا صدق الله مولانا العظيم. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوستوں اور ایمان والے بھائیوں، پچھلے کئی جمعوں سے مسلسل فضول خرچی اور اسراف و تبذیر کے بارے میں گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عباد الرحمن کی جو صفات بیان کی ہے، ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کی تھی کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے، یعنی اپنے مالوں کے اندر وہ بیجا اسراف سے کام نہیں لیتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں کہاں کہاں فضول خرچ اور اسراف ہو رہا ہے، تو متعدد جگہوں میں جہاں جہاں بھی ہوتا ہے تو مختصر سی اس پر گفتگو ہو گئی. اب ہم اور آگے چلتے ہیں کہ معاشرے میں کہیں اور کہاں کہاں مسلمان فضول خرچی میں مبتلا ہے اور اسراف اور تبذیر ہو رہی ہے. عام طور مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس زمانے میں اکثر مسلمانوں کی زبان پر یہ بات ہوتی ہے کہ ہم پریشان حال ہے، روزگار نہیں ہے، حکومت کی نیت خراب ہے، ایسا ہے وغیرہ وغیرہ باتیں رہتی ہے. لیکن انہی مسلمانوں کی تقریبات کے اندر، انہی مسلمانوں کی شادیوں کے اندر اگر تم جاؤ، انہی مسلمان کی شادیوں میں اگر تم شریک ہو تو ایسا معلوم ہوگا کہ مسلمانوں سے زیادہ کوئی خوشحال اور کوئی فارغ الحال نہیں ہے. چاہے وہ تنگ دست کتنا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا غریب ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ تقریبات کے موقع پر اور شادی کے موقع پر اپنے پورے ارمان کو نکال لیتا ہے، اپنی ساری تمنائیں پوری کر لیتا ہے. اور ناقابل عقل میں نہ آنے والے رسومات کی پابندی اور خاندانی ریت و رواج کے لیے، ریت و رواج نے آج مسلم معاشرے کو اس طریقے سے جکڑ کر رکھ دیا ہے کہ یہ نکاح کی جو تقریبات ہے وہ ایک بوجھ بن کر رہ گئی ہے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا صاف الفاظ میں کہ ان اعظم النکاح برکتا ایسرها مؤونہ، کہ سب سے پسندیدہ اور سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم تکلفات ہو، یعنی جس میں اسراف اور فضول خرچی نہ ہو. لیکن آج ہمارا عمل اس ارشاد عالی کے خلاف ہے، ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنی ناقص فہم کی وجہ سے، ہماری کم عقلی کی وجہ سے ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جس کا نکاح جتنا دھام دھوم سے اور جتنا سجاوٹ کے ذریعے سے اور جتنا اچھے طریقے سے، شاندار طریقے سے ہوگا، اس کا نکاح اتنا ہی شاندار سمجھا جائے گا اور اس کا اتنا ہی نام لیا جائے گا. حالانکہ یہ بالکل عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بیجا اسراف ہے. بلکہ بات تو وہی صادق آتی ہے جو الصادق الامین حبیب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یہی بات صادق آتی ہے. اس لیے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو شادی بڑے دام دھوم سے اور آن بان شان کے ساتھ کی جاتی ہے، انہی تقریبات کے اندر اور انہی شادیوں کے اندر بسا اوقات غیر متوقع کوئی نہ کوئی ایسی بات پیش آ جاتی ہے جس سے شادی کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، جس سے شادی کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، بدمزگی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. لیکن شریعت کے مطابق جو تقریب ہوتی ہے، جو شادی ہوتی ہے، اس میں ہر اعتبار سے برکت ہوتی ہے اور واقعی قلبی سکون اور قلبی خوشی اور مسرت کا احساس اس میں ہوتا ہے.
اور چونکہ دین پر سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے عزت کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہ تجربہ ہے ہمارے اکابرین کا، علماء کا، کہ صادقی کے ساتھ جو شادی ہوتی ہے اسی میں برکت ہوتی ہے. شریعت مطہرہ نے نکاح کو ایک آسان بنایا ہے اور اصولی طور پر اس کو ہر طرح کے تکلفات سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ شریعت مطہرہ نے جو معاملہ آسان بنایا ہے اسی معاملے کو ہم نے تکلفات اور رسومات کی وجہ سے مشکل بنا دیا. قدم قدم پر تقریبات کے اندر اور شادیوں کے اندر ایسی رسومات کو داخل کر دیا ہے کہ معاشرے کا اس سے نکل پانا مشکل ہو گیا ہے. اس وجہ سے سماج کے ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ بغیر کسی خوف کے ان شادیوں میں جو فضول خرچی اور جو غلط رسومات ہو رہے ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرے اور اس کے لیے اقدامات اٹھائے. تو ان رسومات کی ابتدا منگنے کی ابتدا سے ہوتی ہے. میرے دوستو، شریعت مطہرہ میں منگنی کی تقریب کا وجود کہیں نہیں ملتا ہے. دور نبوت میں، دور صحابہ میں کوئی ایک مثال نہیں ملتی ہے کہ منگنی کا موقع آیا ہو اور رشتہ داروں کو بلایا گیا ہو اور ان کی دعوت کی گئی ہو. دور نبوت میں اور دور صحابہ میں یہ نہیں ملتا، منگنی کا وجود ہی نہیں ہے. لیکن آج منگنی ہی کے موقع پر اتنی بڑی تقریب اور اتنی بڑی دعوت ہوتی ہے کہ بآسانی 4-5 ولیمے ہو سکتے ہیں. اتنی بڑی تقریب صرف منگنی کے اندر ہو جاتی ہے. یہ سراسر فضول خرچی ہے، بے جا اسراف ہے. اس سے ہمیں بچنے کی بہت کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے شریعت مطہرہ نے لڑکی والوں پر کسی بھی طرح کی دعوت کا التزام نہیں کرایا ہے. یعنی لڑکی والوں پر کوئی شادی کی دعوت کرانا کھلانا شریعت مطہرہ میں ہے ہی نہیں. بلکہ نکاح کے بعد جو چھہارے تقسیم ہوتے ہیں، جو کھجور یا جس کو ہم کھارک بولتے ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داری بھی لڑکی والوں پر نہیں رکھی، بلکہ وہ بھی لڑکوں والوں پر اگر کرنا چاہیں تو لڑکے والے کر سکتے ہیں. تو گویا کہ شریعت یہ بتلانا چاہتی ہے، یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ لڑکی والوں کی سب سے بڑی قربانی ہی یہی ہے کہ وہ اپنی لخت جگر کو اور نور نظر کو رخصت کر رہی ہے. اس کے علاوہ لڑکی والوں سے کسی بھی طرح کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن آج شریعت کا انتہائی مناسب نظریہ، انتہائی سادہ طریقہ اور اس کے موقف کے خلاف آج عمل ہو رہا ہے کہ لڑکی والوں پر طرح طرح کے دباؤ ڈالے جاتے ہیں، طرح طرح کا دباؤ ان پر بنایا جاتا ہے. اور یہ مثلا یہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی لمبی لمبی بارات کو لایا جاتا ہے اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو باراتی لوگ ہیں ان کی اچھی طریقے سے خاطر مدارات اور اچھی طریقے سے مہمان نوازی ہونی چاہیے. اور بسا اوقات تو اس تقریب سے پہلے ہی طے کر لیا جاتا ہے کہ اس قسم کے کھانے بنائے جائیں گے اور اس طریقے سے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی. اب لڑکے والا بیچارہ چاروں ناچار نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ان بیجا مطالبات کو ماننے پر مجبور ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ ان مطالبات کو نہیں مانے گا، پورا نہیں کرے گا اور اگر اس میں کسی قسم کی کمی آ جائے گی تو رشتے تک توڑنے کی دھمکیاں دی جاتی ہے. اس وجہ سے لڑکی والا بھی مجبور ہو کر اس کو بھی یہ ماننا پڑتا ہے اور ان مطالبات کو پورا کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. لیکن یہ شریعت مطہرہ میں بالکل جائز نہیں ہے، یہ فضول خرچی ہے. لڑکی والوں پر شریعت مطہرہ نے کسی قسم کا التزام نہیں رکھا ہے اور یہی بات جہیز کے اندر بھی پائی جاتی ہے. لیکن الحمدللہ ہمارا بروچ کا اور اسی طریقے سے گجرات کا علاقہ جو ہے اس میں یہ جہیز کا جو مطالبہ ہوتا ہے وہ ہمارے گجرات میں نہیں ہے.
لیکن گجرات کے بعد یہ اکثر پایا جاتا ہے کہ لڑکی والوں کے پاس کار مانگی جاتی ہے، کہیں اسکوٹی مانگی جاتی ہے، اسکوٹر مانگا جاتا ہے، اور نہ جانے بڑی بڑی مہنگی چیزیں جہیز میں مانگی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو غریب بچیاں ہوتی ہیں وہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ بیٹھ کر گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی گزار دیتی ہے، اور بسا اوقات والدین اپنے بچوں کی، اپنی نوجوان لڑکیوں کی حالت کو نہ دیکھ پانے کی وجہ سے خودکشی بھی کر لیتے ہیں، اور بسا اوقات یہی بچیاں ان کی عزت سے بھی کبھی کھیلواڑ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ہمارے زمانے میں فتن و فساد بھی رونما ہوتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ نے ان ساری چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ لڑکی والوں سے کسی بھی قسم کا التزام نہیں، نہ جہیز کا مطالبہ، اور نہ ان سے یہ کہا جائے کہ تم کو بھی دعوت کرنی پڑے گی، بلکہ شریعت مطہرہ نے یہ جائز ہی نہیں رکھا ہے۔ اسی طریقے سے نکاح کے موقع پر خوشی میں لڑکوں والوں کو شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق دعوت کرے، ولیمہ کرائے۔ یہ شریعت مطہرہ میں پسندیدہ ہے، اور اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ وہ نکاح کی دعوت کرانے کی وجہ سے اس کا اعلان عام ہو جائے گا کہ بھائی فلاں کا نکاح فلانے کے ساتھ ہو گیا۔ اس کی ایک حکمت یہ ہے، اس وجہ سے شریعت مطہرہ نے یہ لڑکے والوں کو اجازت دی ہے کہ وہ حسب استطاعت اپنی طاقت کے مطابق دعوت کرائے، لیکن شریعت مطہرہ نے کسی خاص طریقے سے، خاص انداز میں کوئی کھانا مقرر نہیں کیا ہے کہ یہی کھانا کھلانا پڑے گا، کسی کھانا کھلانے کو ضروری قرار نہیں دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نکاح کیے، اور آپ کے مختلف نکاح کے اندر ولیموں میں الگ الگ انداز رہا ہے۔ کبھی تو ناشتے کے ذریعے سے آپ نے ولیمہ کرا دیا، تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ اپنے اپنے توشے دان لے آؤ، یعنی کھانا لے آؤ، اور تمام توشوں کو جمع کر لیا اور دعوت کر دی، یہی ولیمہ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا، ہاں صرف ایک زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے موقع پر آپ نے ولیمے میں گوشت کا اہتمام فرمایا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شریعت مطہرہ میں ولیمے کے اندر بھی بے جا تکلفات اور فضول خرچی کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ یہ لڑکوں والوں کی استطاعت پر اور ان کی قدرت پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ جس طریقے سے کرانا چاہے کر سکتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ نے یہاں تک ہمارا خیال رکھا ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی اس ان ولیمے کی، ان دعوت کی جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شر الطعام طعام ولیمہ، کہ سب سے بدترین ولیمہ، سب سے بدترین کھانا ایسے ولیمے کا کھانا ہے کہ جس میں یدعا لہ الاغنیاء، کہ جس میں مالداروں کو تو بلایا جائے، ویترک الفقراء، اور فقیروں کو چھوڑ دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت بیان فرمائی کہ سب سے بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو تو دعوت دی جائے اور فقیروں کو چھوڑ دیا جائے، غربا کو دعوت نہ دی جائے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ محض فقر و مباحات اور ناموری کے لیے اور مقابلہ آرائی کے لیے اور ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے جو دعوت کی جاتی ہے وہ بھی قابل مذمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مقابلہ آرائی کے لیے دعوت کرتے ہیں ان کی دعوت بھی قبول نہیں کی جائے گی اور ان کا کھانا بھی نہیں کھایا جائے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو محض فخر کے لیے، دکھاوے کے لیے، ناموری کے لیے دعوت کے موقع پر دعوت کا اہتمام کرتے ہیں کہ میں اس سے اچھا کھانا کھلاتا ہوں، میں اس سے اچھی دعوت کرتا ہوں۔ تو محض ناموری کے لیے اور فخر و مباحت کے لیے
دکھلاوے کے لیے اگر دعوت دی جائے تو ان کی دعوت بھی قبول نہیں کی جائے گی اور ان کے کھانے کو بھی نہیں کھایا جائے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. لہذا ولیمے کے اندر بھی ان ساری خرافات سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے ان تقریبات کی فضول خرچیوں میں سے سب سے بڑی فضول خرچی شادی کارد ہے، یعنی جس کو ہم کنکوٹری کہتے ہیں. شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے، لیکن صادقی کے ساتھ اگر تحریر لکھ کر کسی کو نکاح کی اطلاع دے دی تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج صرف شادی کارڈ کے نام پر جم کر فضول خرچی ہو رہی ہے اور بے تحاشا پیسوں کو اس پر خرچ کیا جاتا ہے. اور آج کل تو بازار کے اندر عجیب قسم کے ڈیزائن والے شادی کارڈ دستیاب ہے اور لوگ اس پر بے دریغ روپیہ خرچ کرتے ہیں. یہ سراسر فضول خرچی ہے. ارے سوچنا چاہیے کہ یہ تم جو کنکوٹری جو شادی کارڈ دے رہی ہو تو مدعو حضرات کے یہاں یعنی جن کو دی جاتی ہے ان کے اس کا کتنا ویلیو ہے. یہ بات بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، محض وہ دیکھ کر اس کو کوڑے دان میں پھینک دے گا. تو اتنا زیادہ اس کے پیچھے پیسہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وجہ سے شریعت مطہرہ نے اس سے بھی منع فرمایا کہ یہ فضول خرچی ہے. اسی طریقے سے شادی کے موقع پر ڈیکوریشن اور سجاوٹ کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں اور فضول خرچی کی جاتی ہے، محض اپنے اسٹیٹس کو بتانے کے لیے، اپنے ناموری کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں اتنا بڑا ہوں. عالی شان ہال کو کرائے پر لیا جاتا ہے. اگر عالی شان ہال کو کرائے پر نہیں لیا جاتا ہے بلکہ اس کے علاوہ کسی فارم ہاؤس میں یا کسی زمین پر منڈپ وغیرہ کے ذریعے سے دعوت کی جاتی ہے تو صرف شادی کے منڈپ کے لیے اور سجاوٹ کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں. یہ سارا فضول خرچی کے اندر داخل ہے. یہ ساری اسراف و تبذیر ہے جس سے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا ہے. ارے غور کرنا چاہیے کہ یہ محض ایک عارضی قلبی خوشی اور مسرت ہے. یہ عارضی تماشے کی حیثیت رکھتا ہے. دین کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ایک بے فائدہ شوق کی تکمیل ہے کہ بے فائدہ شوق کو ہم پورا کر رہے ہیں. اور شریعت مطہرہ نے بلکہ قرآن و حدیث میں فضول خرچی کی بڑی ممانعت آئی ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. اور اس سے اچھا یہ ہوتا کہ تم ان منڈپ کی سجاوٹ میں اور اسی طریقے سے ڈیکوریشن میں اتنے سارے روپے فضول خرچ کرنے کے بجائے وہی روپے خود میاں بیوی کے کسی فائدہ مند چیز میں لگا دے تو یہ بہتر ہوتا. اس میں فضول خرچی کرنے کے بجائے تو یہ شریعت مطالعہ میں پسندیدہ بات مانی جاتی کہ تم نے میاں بیوی کی بھلائی کے لیے اور ان کی فائدہ مندی کے لیے تم نے اس پیسوں کو خرچ کیا ہے، بجائے یہ کہ ان پیسوں کو شادی کے ان سجاوٹ میں اور ڈیکوریشن میں خرچ کیا جائے. اسی طریقے سے شادی میں جو کھانا پکایا جاتا ہے تو قسم قسم کے کھانے بنائے جاتے ہیں، حالانکہ شریعت مطہرہ نے بالکل سادہ انداز میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ولیمہ کس کو کہتے ہیں. محض چند دوستوں کو بلایا اور ناشتہ کرا دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صرف ناشتہ کرا دیا، یہ ولیمہ ہو گیا. لیکن آج ہم شریعت مطہرہ کے اس مبارک طریقے کو چھوڑ دیا ہے اور ہم بفے سسٹم یعنی خود ہاتھ سے لینا اور خود کھانا اس کو ہم نے معزز مانا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں کھانا ضائع ہو رہا ہے کہ پلیٹوں کے اندر اور اسی طریقے سے دسترخوان پر جو کھانا بچا رہ جاتا ہے اس کو کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے. یہ کھانے کو ضائع کرنا ہے، یہ فضول خرچی ہے. شریعت مطہرہ نے اس سے منع فرمایا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اگر ایک لقمہ بھی گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینے کا حکم دیا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کر کے پھینکنے سے بھی منع فرمایا ہے. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کے کناروں کو کے درمیانی حصہ تو کھا لیا اور جو کناروں والا حصہ ہے اس کو پھینکنے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے.
وہ ایک طرف یہ مبارک نبوی تعلیمات ہے اور دوسری طرف یہ غیروں کا طریقہ ہے، اور ہم ان غیروں کو طریقے کو اختیار کرتے ہوئے ہم خود اپنی روزی پر لات مار رہے ہیں اور ہم خود اپنی روزی کو برباد کر رہے ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کے باوجود ہم برکت کی امید رکھتے ہیں۔ کیسے برکت ہوگی؟ ان ساری چیزوں کے باوجود برکت کی امید رکھنا یہ فضول ہے، بیکار ہے۔ اس وجہ سے شریعت مطہرہ ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم مال و دولت میں فضول خرچی سے بچیں، اور خصوصاً تقریبات کے موقع پر اور شادیوں کے موقع پر ہمیں فضول خرچی سے خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی دنیا کے تمام شعبے کے اندر جہاں بھی فضول خرچی ہو رہی ہے ان تمام جگہوں میں فضول خرچی کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی روزیوں میں رزق کے اندر برکت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے ایک اعلان یہ ہے کہ چونکہ ہماری یہ مسجد تقریباً 25 یا 27 سالوں سے قائم و دائم ہے، شاید 1994 سے یعنی 1994 تب سے یہ مسجد بنائی گئی ہے، اور یہ مسجد اسی وقت سے آباد ہے، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آپ حضرات مل جل کر اس مسجد کا جب بھی اس کو تعاون کی ضرورت پڑتی ہے آپ مصلی حضرات اس مسجد کا تعاون بھی کرتے ہیں اور ہر کام میں جانی مالی اعتبار سے مدد کرتے اور پیش رہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمارے مسجد کے ذمہ داران حضرات نے مشورہ کیا ہے، اور مشورہ کرنے کے بعد ایک بات طے پائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے دیگر مساجد میں جمعہ کے دن ڈول یا کٹورا وغیرہ گھمایا جاتا ہے اور اس میں للہ رقم اکٹھی کی جاتی ہے، اسی طریقے سے ہمارے ذمہ داران حضرات نے یہ مشورہ کیا ہے، اور مجھے یہ بہت پسند آیا، اس لیے کہ جب بھی مسجد میں کوئی مالی نقصان ہوگا تو اس کی وجہ سے ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ہمارے پاس مسجد کا الگ سے ایک فنڈ ہوگا اور ہم اسی میں سے خرچ کریں گے۔ تو ذمہ داران کی عاجزانہ اور مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ آج ہی سے بلکہ اسی جمعہ سے اور ابھی سے یہ ایک معزز کام شروع کیا جائے گا، اور ہر جمعہ کو خطبے سے پہلے کٹورا یا ڈول گھمائی جائے گی، اور اس میں آپ اپنے وسعت کے مطابق، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، 5 روپے 10 روپے، اور یہ بھی 5 روپے 10 روپے دینا کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ ہفتے میں 1 دن دینا ہے۔ ویسے بھی ہم روزانہ کتنے روپے فضول خرچ کر دیتے ہیں، اگر ہم روزانہ 2 روپے یا 4 روپے اگر الگ سے رکھیں گے تو بھی جمعہ کا دن آتے آتے تقریباً 10 روپے یا 15 روپے تو جمع ہو ہی جائیں گے۔ تو اس لیے ذمہ داران کی اور میں خود گزارش کرتا ہوں کہ ہر جمعہ کے دن یہ کٹورا اور ڈول گھمائی جائے گی۔ آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ بھرپور تعاون فرمائیں، اور وہ آپ کا ہی فائدہ ہے، کیونکہ آپ ہی 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اگر مسجد کا کچھ نقصان ہوا تو وہ ٹھیک ہوگا تو وہ بھی آپ کا ہی فائدہ ہے کہ آپ ہی ان میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے آپ پر ہی یہ خرچ ہوا ایسا ہی مانا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد کے تعاون میں 1 روپیہ دیتا ہے یا مسجد کی تعمیر کے اندر 1 اینٹ کے برابر روپیہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بناتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ حضرات مسجد کے لیے تعاون فرمائیں، تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عطیت کو قبول فرمائے اور رزق میں روزی میں بھرپور بدلہ عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی بدلہ عطا فرمائے اور رزق میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔